بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی ثلاثی مجرد فعل، فعل اور فعل تین وزن پر آتا ہے، یعنی عین کے فتحہ کے ساتھ، عین کے کسرہ کے ساتھ اور عین کے ضمہ کے ساتھ۔ اور فعل کا مضارع معروف تین وزن پر آتا ہے، یفعل، یفعل اور یفعل۔ فعل کا مضارع معروف دو وزن پر آتا ہے، یفعل اور یفعل، اور فعل کا مضارع معروف ایک وزن پر آتا ہے، یفعل۔ آج ہمیں پڑھنا ہے مجہول کس وزن پر آتا ہے۔ چنانچہ ماضی ثلاثی مجرد چاہے فعل کے وزن پر ہو یا فعل کے یا فعل کے، تینوں معروف کا مجہول فعل کے وزن پر آتا ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ جس میں کام کا کرنے والا معلوم ہو، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کام کا کرنے والا معلوم نہ ہو، دوسرے الفاظ میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ تو فعل کے وزن پر ہے فتح، اس نے کھولا، فتح الکتاب، اس نے کتاب کھولی۔ مجہول آئے گا فتح، وہ کھولا گیا، فتح الکتاب، کتاب کھولی گئی، کھولنے والا نہیں معلوم۔ حسب، یہ معروف ہے، اس نے گمان کیا، اس کا مجہول حسب، وہ گمان کیا گیا۔ کرم، وہ بزرگ ہوا، یہ فعل معروف ہے، اس کا مجہول کرم بزید، زید کا اکرام کیا گیا۔ یہاں ایک بات خاص طور سے سمجھنی ہے، وہ یہ کہ کرم یہ فعل لازم ہے۔ فعل دو طرح کا، فعل لازم اور فعل متعدی۔ لازم کس کو کہتے ہیں؟ لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے۔ مثال کے طور پر جاء خالد، خالد آیا، جاء فعل، خالد فاعل، بات پوری ہو گئی، مفعول کی یہاں ضرورت نہیں۔ اور فعل متعدی کہتے ہیں اس فعل کو کہ فعل اور فاعل مل کر بات پوری نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے۔ مثال کے طور پر رأى خالد ہلالا، خالد نے چاند دیکھا۔ تو اگر ہم نے یوں کہا صرف کہ رأى خالد، خالد نے دیکھا، تو جملہ پورا نہیں ہوا۔ کیا دیکھا؟ جب تک مفعول نہیں آئے گا جملہ پورا نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ اب یہاں یہ سمجھیں گے کہ فعل لازم کا مجہول نہیں آتا، کیونکہ اس کا مفعول نہیں آتا۔ فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، اور فعل متعدی کا مجہول بنتا ہے کیونکہ اس کا مفعول آتا ہے۔ اب کرم فعل لازم ہے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی کوریما بی زیدین میں یہ مجہول کیسے بن گیا؟ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فعل لازم جب حرف جر کی وجہ سے متعدی بن جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا پھر مجہول آتا ہے۔ چنانچہ کوریما کا صلہ با حرف جر آیا تو یہ متعدی بن گیا، اب اس کا معنی ہو گیا اکرام کرنا، تو کوریما بی زیدن، زید کا اکرام کیا گیا۔ تو اسی کو مصنف نے کہا کہ فعل معروف چاہے فعالہ کے وزن پر ہو یا فعیلہ یا فعولہ، تینوں وزن ان کا مجہول فعیلہ کے وزن پر آئے گا۔ چنانچہ فتح سے فتح، وہ کھولا گیا، حسبہ سے حسبہ، وہ گمان کیا گیا، کرومہ سے کریم بزیدن، زید کا اکرام کیا گیا۔ اب مضارع، فعل مضارع بھی چاہے یفعلو کے وزن پر ہو یا یفعلو کے یا یفعلو کے، تینوں کا مجہول یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ چنانچہ یفتحو فعل معروف ہے، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، اس کا مجہول یفتحو، وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ یحسبو، وہ گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا، اس کا مجہول یحسبو، یفعلو کے وزن پر، وہ گمان کیا جاتا ہے یا گمان کیا جائے گا۔ یکرمو، وہ بزرگ ہوتا ہے یا ہوگا۔ اب یہ حرف جر کی وجہ سے جب متعدی بن گیا تو یکرم بزیدن، زید کا اکرام کیا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا یفعلو کے وزن پر یکرم۔ آگے دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے افعال پڑھے، فعلا، فعیلا، فعولا، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، یہ سب کیا تھے؟ اثبات یا مثبت، جن میں کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ اب پڑھنا ہے ہمیں نفی یا منفی، کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں نفی یا منفی۔ اب فعل ماضی منفی بناتے ہیں لفظ ما لگا کر، جیسے کتبہ اس نے لکھا، ما کتبہ اس نے نہیں لکھا، یہ ہو گیا نفی معروف۔ کتبہ وہ لکھا گیا، لفظ ما لگا دیا شروع میں، ما کتبہ وہ نہیں لکھا گیا، یہ ہو گیا نفی مجہول۔ یہاں ایک دوسری بات اور ہے، فعل ماضی کو نفی بنانے کے لیے عام طور پر ما لگاتے ہیں، لیکن لفظ لا لگانے سے بھی ماضی منفی بنتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ماضی تکرار کے ساتھ آئے، مطلب 2 مرتبہ آئے تو لا لگانا صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، نہ بات مانی اور نہ نماز پڑھی۔ دیکھیے صدقہ اور صلی یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں، ان کے شروع میں نفی کے لیے لا آیا ہے 2 مرتبہ، فلا صدق ولا صلی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیے، لا قرأ ولا کتب، نہ پڑھا اور نہ لکھا۔ مضارع نفی بنتا ہے لا لگانے سے۔ یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، شروع میں لا آیا، لا یکتب وہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا۔ یکتب وہ لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، شروع میں لا آیا، لا یکتب وہ نہیں لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح ماضی اور مضارع دونوں کی 4 بحثیں بن جاتی ہیں، اثبات معروف،
اثبات مجہول، نفی معروف، نفی مجہول۔ اب دیکھیے جیسے فتح یہ ماضی کا صیغہ ہے اثبات معروف، فتح یہ ہے اثبات مجہول، ما کتب نفی معروف، ما کتب نفی مجہول۔ مضارع یفتح اثبات معروف، یفتح اثبات مجہول، لا یکتب نفی معروف، لا یکتب نفی مجہول۔ تو اب مثال کے طور پر کتب اس نے لکھا، اثبات معروف، کتب وہ لکھا گیا، اثبات مجہول، ما کتب اس نے نہیں لکھا، نفی معروف، ما کتب وہ نہیں لکھا گیا، نفی مجہول۔ یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اثبات معروف، یکتب وہ لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، اثبات مجہول، لا یکتب وہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا، نفی معروف، لا یکتب وہ نہیں لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جائے گا، نفی مجہول۔ اس طرح ماضی اور مضارع دونوں کی چار چار بحثیں بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔